السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کے فضائل، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کشتی موجود نہیں ہے۔ انتظار کرتے رہے، پھر ایک کشتی آئی، اس میں سوار ہو گئے اور بھی کافی سارے لوگ اس میں سوار تھے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگ گئی۔ تو جو کشتی چلانے والا تھا ملا، اس نے ایک نجومی سے پوچھا کہ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے؟ تو اس نجومی نے جواب دیا کہ میرا نجوم یہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تو انہوں نے کرہ ڈالا، 3 دفعہ کرہ ڈالا گیا تو تینوں ہی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو انہوں نے سب لوگوں نے مل کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پہ قربان، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ نگلنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پانی کا اندھیرا علیحدہ، رات کا اندھیرا علیحدہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا علیحدہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو ان کی دعا تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے ہیں پھر ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن یہی مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رنج و غم کی دعا ہے۔ جو شخص اپنی کسی بھی مشکل وقت میں پڑے گا، اس کو جس طرح کی بھی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، جس قسم کا اس کو دکھ ہے، درد ہے، یا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جو بھی پریشانی گھر کے اندر ہے، دنیاوی جس طرح کی بھی جو بھی پریشانی ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ آگے میں ترتیب چل کے بتاتا ہوں۔ تو اپنی کسی بھی مشکل میں پڑے گا اور اس دعا کے طفیل اللہ تبارک و تعالی سے حاجت طلب کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگی حل ہوگی۔ اس آیت کریمہ کی
بڑی فضیلتیں لکھی گئی ہیں۔ خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تہجد کے وقت یا عشاء کے بعد بوضو 200 بار چند دن جو شخص پڑھے گا، جس حاجت کے لیے پڑھے گا، اگر بچوں کے رشتے نہیں مل رہے، یا دنیاوی کوئی کام نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، درد ہے، اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ہندو کو، معزز شخص اسے اسی طور پر رات کو پڑھتا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جب کبھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میرا کام درست ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت میں پڑھا کہ جو شخص اپنی بیماری کے دنوں میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ اسی بیماری میں فوت ہو گیا تو اسے شہید کی موت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں قصہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام یہی دعا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے کہ اللہ نے انہیں اس اندھیرے سے نجات دی۔ آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ یہ دعا غم میں اور کشش حاجت میں بہت مجرب ہے۔ اسی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اپنے عجز خطا کا اقرار ہے جو باعث قبولیت ہے۔ اکثر بزرگ اسے وقت بے وقت پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کا ثواب دوہرا فائدہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی غم و رنج نہیں جسے یہ آیت دور کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ جناب نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں، مجھے کثرت غم نے گھیر لیا تھا، میں نے اسی آیت کریمہ کی بکثرت تلاوت کی، اللہ نے میرے تمام رنج و غم دور کر دیے، اور فرمایا یہی وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ یہی وہ دعا ہے جس نے پیغمبر کو یونس علیہ السلام کو قید غم سے نجات دلائی، خدا اس پر گواہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مومن نے اپنی بیماری میں اسے 40 بار پڑھا، پھر اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو اس کو اجر شہید کا اللہ دے گا، اور صحت یاب ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کے فوائد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آیت شریف قرآن پاک میں افضل اشرف ہے، سب سے، اس لیے کہ اس میں اسماء و صفات ذات باری تعالی ہیں۔ آیت الکرسی کے 313 عدد ہیں۔
ان میں سر عظیم ہے۔ جنگ بدر میں بھی 313 اصحاب رسول تھے، اسے 313 بار پڑھنے سے بے حساب خیر و برکت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھ کر آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تعالی نگہبانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر پر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہمیشہ پڑھتا رہے گا، جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے فضل سے میرا اس پر عمل ہے۔ ظاہر فوائد اس سے یہ ہے کہ جو شخص رات کو ڈرتا ہو یا برے خواب دیکھتا ہو، وہ سوتے وقت درود شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر سینے پر دم کرے، انشاءاللہ کچھ خوف نہ کھائے گا۔ اور اگر بچہ ڈرتا ہو اور بچے کی ماں ڈرتی ہو تو کوئی دوسرا شخص ان پر دم کر دے، انشاءاللہ نہ ڈریں گے۔ جہاں جن و شیاطین سے ڈرنے کا خوف ہو وہاں اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو بار بار پڑھیں۔ بزرگوں نے اس آیت کو اسم اعظم قرار دیا ہے اور بے شمار فوائد اس کے لکھے ہیں۔ نفع خاص یہ کہ ہر نماز کے بعد اسے ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے رزق میں برکت ہو تو جمعے کے روز 70 بار بوضو اول آخر درود شریف عصر کی نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے رزق میں بہت وسعت ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔